نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ قرآن میں جو مدنی صورتوں کا ایک آخری لمبا سلسلہ سورہ حدید سے شروع ہوا تھا اور جا کے سورہ تحریم پر ختم ہوا، وہ ہم نے ختم کیا۔ الحمدللہ اب قرآن کا یہ آخری حصہ شروع کر رہے ہیں۔ جن مفسرین علماء نے قرآن کو جیسے 7 گروپس میں یا سیکشنز میں تقسیم کیا، ان کے لحاظ سے یہ آخری گروپ ہے، اور اس میں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، جس میں سورہ نصر ایک ہے جو اذا جاء نصر اللہ، وہ بالاتفاق مدنی ہے، لیکن کچھ اور صورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی، لیکن زیادہ تر صورتیں ابھی ہم دیکھیں گے سورہ ملک سے سورہ ناس تک وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، بلکہ مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، دور نبوت کا جیسے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ان میں سے یہ صورتیں ہیں، اور یہ سورہ ملک بھی اسی طرح سے ہے۔ اور ان صورتوں کی خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ بنیادی عقائد سمجھ سکتے ہیں نا، توحید، آخرت، رسالت، وہ بہت ہی چھوٹے جملوں میں، مختصر الفاظ میں اور بہت زوردار انداز سے سمجھائے گئے، بہت پر اثر طریقے سے سمجھائے گئے، آسانی سے دل میں اتر جائے، صورتیں تک یاد ہو جائے، اور ایک بہت ہی بہترین کانسیپٹ جیسے سامنے آ جائے، سمجھ میں آ جائے، توحید کے لیے بہت بڑی دلیل مل جائے۔ تو ہم دیکھیں گے پڑھتے ہوئے ان صورتوں کو کہ کچھ تو کانسیپٹ ہیں جو پورے قرآن میں ہم سمجھتے رہے، کچھ تفصیلات جو پیچھے ہم نے پڑھی ان کی طرف اشارے ان صورتوں میں ملیں گے، اور انشاءاللہ اپنی اس کلاس میں ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اب پیچھے مس ہو گئے ہوں، جو اب یاد نہیں رہے ہوں، وہ دوبارہ ہم ان کی یاد دہانی کر لیں۔ سورہ ملک کی کیا اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں، پتہ ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز تھی سورت۔ احادیث بہت ساری ہیں، پرانی تفاسیر ہے نا، جیسے تفسیر قرطبی ہے، اس میں ایک تو حدیث آتی ہے جیسے ترمذی کی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اس صورت کو سورہ واقعہ اور منجیہ بھی کہتے تھے، نجات دینے والی۔ ایک اور بھی روایت جو اسی میں تفسیر قرطبی میں ہی ہے، جو ابھی میں نے سنائی اس کو ویسے غریب حدیث کہا گیا، یعنی لو گریڈ حدیث۔ دوسری ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اچھا، یہ قرطبی کے نہیں ہے، کسی اور تفسیر میں ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اب اس کے صورت پڑھتے ہوئے سمجھ میں بھی آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیوں تھی کہ ہر دل میں ہو، اس کو یاد رکھیں، اسے پڑھیں، اس کے قریب ہو، کہ جیسے سورت کو سے مانوس ہو، اپنی امت کے لیے آپ کی خواہش تھی۔ اور قرطبی میں جو ترمذی کی حدیث آتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ اسی صورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ صورت سفارش کرنے والی ہے۔ اب صورت سفارش کرنے والی ہے، اس کا اگرچہ کلمات کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے نا، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، مختلف کلمات مختلف اثرات رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر ویسے جو دیکھا جاتا ہے کہ میت کے سامنے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کا پڑھنا میت کے لیے بابرکت ہو، نہ پڑھنے سے تو ظاہر ہے بہتر ہے پڑھنا نا، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، ہر رات پڑھنے کے بارے میں بھی اکثر روایات ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب دلائی، تو اس صورت کو بغیر سمجھے پڑھ جانے کی نسبت اس صورت کی آیات پر، اس کے الفاظ پر غور کرنے، اس کے معنی کو دل میں اتارنا اصل اہمیت رکھتا ہے نا، وہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سمجھیں کہ ان آیات کا فہم ہمارے عمل پر اثر انداز ہو، ہمارے عمل میں آ جائے، یہ ہمیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور اس میں بھی سورہ جس طرح ہم ابھی اس مکی صورتوں کا ہم سمجھ رہے تھے کہ جو انداز ہے وہی سورہ ملک میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے مختصر الفاظ میں دین کی بنیادی دعوت سمجھا دی گئی. تو پہلی 5 آیات میں تو اللہ رب العالمین کا بہترین تعارف، کائنات کی تخلیق پر غور کرنے، اس کے ذریعے سے خالق کو پہچاننے کی دعوت ہے. اس کی صورت کی ابتدائی بڑی شاندار ہے نا، جیسے گرینڈ اوپننگ ہو رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، با برکت ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہوا، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں تبارک الذی سے سورت کی ابتدا ہو رہی. اس پہلے سورہ فرقان کی ابتدا بھی ان الفاظ سے ہوئی. یہاں پہ کہا جا رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اس کے ایک ایک لفظ بھی ویسے تو بہت غور کرنے والا ہے آیت میں، لیکن الفاظ پہ غور کرنے سے پہلے اس آیت پر غور کرے تو کیا سمجھ میں آتا ہے. جیسے با برکت اور بزرگ و برتر ہے وہ الذی کہا جا رہا ہے، اللہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ. وہ ہے انسان جسے جانتے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جو اصل مالک الملک ہے، لیکن اسے بھولے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں کہ اسے اپنے شریکوں اور مددگاروں کی ضرورت ہے، وہ اولاد کا محتاج ہے. تو وہ سب جان لیں کہ وہ ہستی ہے، وہ جس کے ہاتھ میں الملک ہے، وہ ہر شے پر پورا اقتدار رکھتا ہے، ہر شے اس پہ وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. اب اس ہستی کا سب سے پہلا تعارف تبارک کے لفظ سے ہے. تبارک کا جو لفظ ہے برکت سے، برکت بے رے کاف اس کا روٹ ورڈ ہوا. تو برکت کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، بڑھنا، فراوانی، کثرت. اردو میں جس طرح برکت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذہن میں رہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا خیر، جتنی بھلائی جس چیز سے پہنچنی چاہیے اس سے بھی زیادہ بھلائی حاصل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز میں برکت ہو گئی. پھر برکت سے بے کاف سے بروک کا لفظ ہو تو اس میں ثبات، باقی رہنا، ہمیشہ رہنے کا مفہوم دیتا ہے. جیسے بہت لاسٹ کرنے والی اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اور پھر تبارکہ جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے. برکت میں خود بھی کیسی افزونی، زیادتی اور خیر اور ہمیشگی کی بات آ رہی ہے. اور اس سے بھی مبالغے کے بعد تبارکہ جب کہا جائے تو اور بھی زیادہ بڑھتی چڑھتی فراوانی، اس کی برکت کمال پہ پہنچی ہوئی ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جب تبارکہ کا لفظ آئے تو پھر کیا کچھ معنی بن جاتے ہیں کہ وہ بہت محسن ہے، احسان کرنے والا، بہت خیر دینے والا. پھر یہ کہ نہایت بزرگ، بہت عظمت والا. پھر یہ بھی کہ ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. نہایت بلند و برتر ہے، بادشاہی ساری اسی کے لیے ہے. پھر یہ کہ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے. اس کے کمالات لا زوال ہیں، کبھی کسی کمال کو زوال بھی نہیں اس کے آتا. تبارک الذی بیدہ الملک، جیسے کہا جاتا با برکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہ ہے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. الملک، الملک کے کیا معنی ہے؟ جلال، قدرت، سلطانی، کبریائی، بڑائی. انگلش میں کہیں تو گلوری، پاور، ٹوٹل کنٹرول ہونا کسی چیز کا، وہ سب الملک کے معنی میں آتا ہے نا. تو بیدہ الملک کہنا جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے پاس ساری پاور ہے، سارا کنٹرول ہے. اور ملک کا لفظ ویسے کسی سلطنت، کسی جیسے خاص رقبے کے لیے، جیسے ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا کسی ملک جیسے کہنا ہو کسی کنٹری کو، اس سے لے کر پورے روئے زمین کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح سورہ آل عمران میں کہا گیا نا مالک الملک، وہ تمام اس کا مالک ہے ملک کا. اور پھر ملک کے معنی جیسے ملکیت یا بادشاہی بھی ہے. اس کے ملکوت کا بھی لفظ بھی اسی سے ہی ہے. ملکوت ذرا اس سے بھی زیادہ مبالغے کی بات ہے. تو پوری کائنات، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے لیے ہے. اس کے بیدہ الملک یعنی اس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے کہنے سے
اس یعنی سمجھ میں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد آتی ہے نا، ذہن میں آتی ہے، جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے. وہ حدیث بہت ہی زوردار ہے، ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ پورے الفاظ اس کے ہم دیکھیں، لیکن یاد ہوگی آپ کو بھی کہ کس طرح اس دن سارا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، مٹھی میں اس کے زمین و آسمان ہو. لیکن اصل مفہوم وہی ہے جس طرح ہم اپنی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، فلاں کے ہاتھ میں ہم نے سارے انتظامات دے دیے. تو ظاہر ہے اس میں لٹرلی ہاتھ نہیں مراد ہوتا نا کہ ہاتھ میں ہے، بلکہ وہ رکھتا ہے، وہ اون کرتا ہے، وہ سارے اختیارات رکھتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا، وہ اس کے ذمے سارے انتظامات. تو اسی طرح سے یہاں بیدہ الملک کہنے سے سمجھ میں آتا ہے ہر شے اس کوئی، ایک تو یہ کہ سب پہ اس کا اقتدار چل رہا ہے، اور یہ بھی کہ کوئی چیز اس کے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہے. زمین سے کئی گنا بڑا سورج، بلکہ کئی سورج، پتہ نہیں بے حساب دو حساب سورج ستارے، یا ان بے حد و حساب ستاروں سے پر مشتمل کہکشانے ہوں. کہکشانے بھی کتنی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے جب پڑھیں اسپیس کا یہ کائنات کے بارے میں. اور پھر یہ کہ بے حساب قسموں کی بے شمار مخلوقات، خود اس زمین پہ، اس زمین پہ جو مخلوقات ہیں ان کی گنتی انسان کر نہیں سکتا ہے. اس پوری کائنات میں کیا مخلوقات کتنی ہوں گی، ان سب پر اس کا اقتدار، اس کی مشیت، اس کا اختیار چلتا ہے. کیسا رب کا ایک بڑا بہترین تعارف، انٹروڈکشن جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے نا. اور بھی جیسے سرکش ترین انسان ہو یا سب سے بڑا سرکش ابلیس بھی ہو، وہ سب بھی ساری سرکشی بس وہیں تک کر سکتے جہاں تک اللہ کی مشیت ہو نا. اس کے آگے ان کا بھی کوئی اختیار نہیں چلتا، اللہ کے اختیار میں ہے سارا. بیدہ الملک، وہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، بلکہ آخرت کا بھی وہی مالک ہے. جب بیدہ الملک کا ہے تو صرف دنیا ہی نہیں، آج کا ہی نہیں، دوسری دنیا اور آخرت کا بھی سبھی کچھ اس کے اختیار میں ہے. سارے ملک، ساری کائنات، پوری کائنات کی سلطنت کا وہ اس کی مٹھی میں، اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر بہوا علی کل شیء قدیر، کل شیء، ہر شے، تمام مخلوقات پر پوری قدرت رکھتا ہے. ایک طرف اتنی وسیع سلطنت کا مالک ہے، اور اس کے اندر بھی پھر ایک ایک چیز پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. دنیا میں اکثر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے کو سمجھنے کی ہم جب کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان، اس کے اختیارات کو، اکثر جو ہماری سوچ ہے جس طرح ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں وہیں تک ذہن جا رہا ہوتا ہے نا. دنیا میں سوچے آج ایک بادشاہ ہو، کوئی بہت ہی حکومت کرنے والا ہو، آج بھی دنیا پہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی چاہے کوئی طاقتیں کوشش کر رہی ہوں، وہ ایک حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنی چیزیں ان کے اختیار سے باہر ہوں گی. کون کہاں ان کے خلاف کیا بات کر رہا ہے، کون سازشیں کر رہا ہے، کون کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، کتنی چیزیں انہیں پتہ ہی نہیں چل سکتی، معلوم ہی نہیں ہو سکتی. کوشش تو انسان کر رہے ہیں کہ ایک ایک کا پتہ کر لیں، ایک ایک کی جاسوسی کر لیں، مگر ویسے معلوم رکھنا، معلوم کرنا کتنا ناممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. اس کے اندر ہماری زمین خود ایک سوچیں چھوٹی سے چھوٹی گاف بال کا سوچ لیں یا اس سے بھی چھوٹی، وہ کوئی جتنی حقیقت مشکل سے رکھتی اتنی بھی حقیقت نہیں رکھتی زمین. اور اس کے اوپر میں اور آپ ایک ذرے سے بھی کم حقیقت رکھتے ہیں نا. اور ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی چیزوں سے لگتے ہیں نا. میں اگر جیسے اپنے رب سے دعا کروں اور دعا کا جواب آ جاتا ہے، سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، کہاں مجھے کون سی چیز بادر کر رہی ہے، میرے رب کو پتا ہے، وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں بھی ہے. وہ چاہے تو اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، اسے سب کچھ وہ معلوم ہے. ہر ایک کی ایک ایک حاجت کو پوری کرنے، ہماری ہر مشکل کو ہم سے دور کرنے کی کیسی وہ قدرت رکھتا ہے نا. وہ علی کل شیء قدیر، جیسے آئے جیسے کہہ رہی ہو، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی سیوا کرنے والوں،
اپنی خواہشات کے بتوں کے حوالے ہونے والے انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کی عظمت سے مرعوب ہو جانے والوں کو خبر دے رہی آیت کہ یہ بت، یہ ٹیکنالوجی، یہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہستی جس کا اقتدار، جس کے اختیارات اتنے پھیلے ہوئے ہیں، لمٹ لیس ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ سوچیں آج انسان کائنات کی، اس کی تخلیق کی تک بھی انتہا نہیں پا سکتا، تو پھر وہ کیسی ذات ہے، کیسا اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے، کوئی لمٹس کوئی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ہر چیز کو اس نے لمٹ کیا ہوا ہے، شاید قدیر قدرہ وہ بھی ہے نا، اندازے سے رکھنا، قدرت رکھنا، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کو جیسے ایک لمٹ میں رکھے ہوئے ہے۔ سوچئے جیسے سورج کو، سمندر کے پانی کو بھاپ بنانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا سمندر بھاپ بن کے اڑ جائے، ایک اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے، کتنا اڑنا ہے، کتنا باقی رہنا ہے، بادلوں کو بارش برسانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ برستے ہی چلے جائے، دنیا کو ڈبو دے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، کہاں کتنی، کون سی زمین کیسی ہے، وہاں کتنی ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر زمانے کے فرعون کو کچھ عرصہ چھٹی ملتی بھی ہے، لیکن پھر دریا برد کر بھی دیے جاتے، ایک حد تک ہی اللہ تعالیٰ چھٹی دیتا ہے انسانوں کو بھی سرکشی کرنے کی۔ طاقتور سے طاقتور قومیں دنیا میں گزری، جن کے کشتیاں پانچا کر دیا گیا، بودل قوم سمود اٹھا کے دور پھینک دی گئی۔ تبارک الذی، وہ ہے بابرکت ہے، وہ باخیر ہستی، وہ خیر کا فیضان کرنے والی ہستی، وہ تؤتل ملک، جسے چاہے ملک دے، من تشاء، جسے چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے وہ چھین لے، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، کتنا کس کو دے، کتنی دیر دے، کتنے دن کے لیے طاقت دے، کب اس سے چھین لے، وہ سب وہ کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کل شیء قدیر، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، تبارک الذی، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی ہے جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کا بہترین تارو پہلی ہی آیت اس سورت کی کر رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا الذی، جس نے خلق الموت والحیات، پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، بلا سے نا، بلا کے معنی آزمائش، امتحان، لی یعنی تاکہ آزمائے کم، تمام انسانوں سے خطاب ہے، انسانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے، ایوکم، ایو میں تو سوال کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے کون ہے جو، کم تم میں سے، احسن عملا، بہتر عمل کرنے والا، وہو العزیز الغفور، اور وہ ہے زبردست اور غفور بخشنے والا، الذی، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔ اب زندگی کا خلق ہونا تو پھر ظاہر ہے، لیکن قرآن میں یہی جگہ ہے جہاں موت کو بھی خلق کہا گیا، اللہ جن نے پیدا کیا موت کو، حالانکہ موت سوچیں بالکل عدم وجود سمجھا جا سکتا ہے نا، کہ بس نہیں ہونا، کچھ ہے نہیں، لیکن اسے بھی یہاں کہا جاتا پیدا کیا اللہ نے، اس موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اور زندگی سے پہلے موت کی تخلیق کی بات ہے۔ اب اس بات کو کہ یہاں کیوں موت کا لفظ پہلے آ رہا ہے، مفسرین کئی طرح سے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن کا موت کا تصور ایک دہریے سے، ایک ایمان نہ رکھنے والے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک دہریہ جو ایمان ہی نہیں رکھتا ہو اللہ پہ، وہ تو اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے نا، جیسے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اب زندہ ہے، اور اس کے بعد بس ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں، خاتمہ، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک مومن تو سمجھتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کر دیا تھا، ہماری روح جو ہے وہ خود ہمارے رب کی بندگی کا اقرار کر چکی ہے نا، جو قرآن میں جیسے بتایا جاتا، تمام روحوں سے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا اللہ، سب نے اقرار کیا تھا آپ بندگی کرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی سورہ بقرہ میں جیسے آتا نا، کنتم امواتن، تم تھے اموات، مردہ تھے، فاحیاکم، پھر زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا،
دو دفعہ موت، دو دفعہ زندگی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. تم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں جسم دیے جانے سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا، ہم جیسے موت کی حالت میں تھے. اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ یہ زندگی جو ابھی ملی ہوئی ہے، زندگی تو ابھی ہمیں ملی ہوئی ہے نا، زندہ ہیں ہم. اور پہلے موت کی ابھی یاد دلائی گئی کہ موت بھی ہر شخص کے سامنے ہی ہے. موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھنا جیسے اہم ہے نا. حدیث میں جیسے آتا کہ موت جو ہے انسان کی، جیسے موت ساتھ ساتھ ہی اس کے چل رہی ہے نا، اچانک سے پکڑ لیتی ہے، اچانک سامنے آ جاتی ہے موت. بلکہ اگر سوچیں تو کس طرح ساتھ ہی چلنا، تصور کریں، غور کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے. ہماری کتنی ڈیڈ سیل جو ہے وہ زمین میں ملتے جا رہے ہیں. زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ جو ہم گزار دیں وہ ہمیں کس طرح موت سے قریب تر کر رہا ہے نا. زندگی کا یہ سفر جو چل رہے ہیں، ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، کیسے موت کی منزل کی طرف جا رہا ہے نا. ہمارا ہر قدم ہمیں موت کی طرف بڑھا رہا ہے. اس زندگی سے پہلے بھی موت تھی، آگے بھی موت ہے، اور درمیان میں یہ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ زندگی ہمیں دی. اس آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دی، نہیں، اللہ دی آتا ہے نا جگہ کہ اس نے دی. کون ہے وہ خود؟ یعنی انسان غور کرے، سوچے، اپنے رب کو پہچانے، اپنی زندگی کو دیکھ کر ہی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ یہ کس نے دی، یہ زندگی، یہ حیات کس نے دی، کیسا وہ رب ہے میرا. اور پھر یہ زندگی کا وقفہ کیوں ملا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا. میں سوچوں، آپ سوچیں، اس کرۂ زمین پر کچھ اختیارات دے کر مجھے یہ زندگی کیوں دی گئی، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے یہاں کیا کرنا ہے. کیا میں ان کی بات سنوں جو کہتے ہیں کہ بس عیش کر لو، جو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے نا انسانوں کا، ایک دوسرے کو یاد بھی دلا رہے ہوتے، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، بس خوش رہو، خوش رہ لو، اپنی عیش کر حاصل کر سکتے ہو کر لو. ایک نظریہ وہ بھی کہ اس دنیا میں صرف سزا بھگتنے کے لیے انسان آیا. میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا یہاں پہ بس بھگتنا ہے، بس تکلیف ہی تکلیف اٹھانا ہے. لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے نا. اصل بات کیا ہے کہ عرصہ امتحان ہے، یہ زندگی امتحان دینے کے لیے آئے ہو. تو کس طرح اب یہ موت اور زندگی کی بات کریں تو کیسے لگتا ہے جیسے ایک درمیانی وقفہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے نا. آگے پیچھے موت ہے، اس تھوڑے سے وقفے میں جیسے بالکل وہی ذہن میں آ جاتا نا، جیسے 3 گھنٹے کا پرچہ ہم دیتے تھے، امتحان دے رہے ہوتے تھے نا، وہ امتحان کا وقت ہے، عرصہ امتحان ہے اور تھوڑی سی دیر کا ہے. اور اس امتحان پھر کس چیز کا ہے، کیا امتحان دینا ہے؟ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. تو پہلی بات تو جو یہ آیت بتا رہی ہے وہ یہ کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی بخشنے والا، وہ جو تبارک الذی بیدہ الملک ہے، وہ بابرکت ہستی، جو دن رات جس کا فیض بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی بندگی سے نکل کر کہاں جا رہے ہو؟ اس ہستی کے سوا کوئی ہے جس کے ہاتھ میں موت و زندگی ہو، جس کے اٹھانے سے صبح تم بیدار ہو سکے، جس کی عطا سے ہی آج اپنی آنکھوں سے روز روشن کو دیکھ رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ کس نے دیا یہ؟ کس نے طاقت دی؟ جس کے دیے ہوئے دماغ سے آج کا اور آنے والے دنوں کا پلان بنا رہے ہو. یہ بے حساب نعمتیں دے کر پھر وہ تم سے کیا چاہتا ہے، تم میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایکم، کون ہے تم میں سے جو احسن عملا، بہتر عمل کرنے والا ہو. ہر انسان کے ساتھ ساتھ دیکھیں کس طرح بہت ساری صلاحیتیں دی گئی نا ایک ایک انسان کو. کچھ صلاحیتیں تو وہ ہے جو وہ دوسرے کامن ہے نا بہت سے انسانوں میں، کچھ یونیک ہیں بالکل، ہر انسان کی اپنی ہیں. پھر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی کچھ عام کمزوریاں ہیں جو اکثر انسانوں میں ہوتی ہیں، کچھ خاص کمزوریاں بھی ہیں ایک ہر فرد کے ساتھ ہوتی ہیں. کسی کا غصہ تیز ہے، کوئی جذباتی ہے، کوئی جو جلدی پریشان ہو جاتا ہے،
اس طرح کی کتنی ہی کمزوریاں انسان کے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہی پھر نفس لوامہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ضمیر ہے جو ٹوکتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز دیتا ہے. آگے سورۃ دہر میں اس کی اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب پڑھیں گے ہم. اور پھر اسی طرح سے ہر انسان کے لیے مختلف حالات اور مواقع بھی ہیں نا، عام حالات بھی ہیں ہر ایک کے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، پھر کچھ خاص حالات بھی ہیں، اور ان سب میں ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم بہتر عمل کر لیں. اور یہ بھی پھر ہمارے رب کا احسان ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہترین عمل ہی کرو، الاحسن نہیں کہا گیا، سب سے بہترین عمل جس میں کوئی نقص نہیں ہو، کوئی فلاز نہ ہو، بلکہ بہتر سے بہتر، احسن کا تو تفسیر کا سیاق ہوتا ہے نا، اس سے بہتر کی بات ہے، بہتر سے بہتر کی انسان کوشش کرتا رہے، اپنے ہر نئے آنے والے دن کو پہلے سے بہتر کر لے، دوسرے انسانوں سے بہتر کرنے کی کوشش کرے، اب تک جو کیا تھا اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کر لے، تو احسن عمل کرنے کی بات ہے نا. آیت اب احسن عمل کیا ہے، کیسے پہچانے انسان، کیا چیز ہے جو احسن عمل کہلائے گی، جو اللہ کے پاس مقبول ہونے والی ہے، اللہ کے پاس جو کامیابی دلانے والا عمل ہے وہ کون سا ہے. آیت جیسے شروع ہوئی تھی والی سورہ ملک ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی دوسری آیت کہ الذی خلق الموت سے نا، کہ وہ جس نے پیدا کیا موت کو. تو موت جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی واعظ ہے نا، واعظ کرنے والی، نصیحت کرنے والی. دوسروں کی موت سے بھی نصیحت لینی ہی چاہیے، لیکن اپنی موت اگر سامنے نظر آ رہی ہو، کبھی کوئی اسکیئر ہو جاتا ہے نا، یا کہ کوئی بڑی بیماری کا پتہ چل جائے، کچھ ہو جائے، ایک دم حادثے میں آ رہے ہوں، آ گئے ہوں، تو کس طرح سے جیسے صاف سمجھ میں آنے لگتا ہے نا، نظر آنے لگتا ہے کہ اب تک ہم کیا غلطیاں کر رہے تھے، ہمیں اپنی غلطیاں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی وہ اچانک سامنے نظر آنے لگتے ہیں نا. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا، دنیا میں کیا اصل ترجیحات ہماری ہونی چاہیے تھی، کیا پریفرنس ہماری ہونی چاہیے تھی، کون سے کام تھے جو ہمیں پہلے کرنے چاہیے تھے، کون سے کام ہے جو بہترین ہے، جو زیادہ بہترین عمل جس کا زیادہ بہترین نتیجہ نکلنے والا ہے، وہ کرنے کی ضرورت تھی پہلے جو ہم نے نہیں کیے. وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں نا، سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھ میں آتے ہیں نا موت کو انسان سامنے دیکھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یاد دلاتے بھی تھے نا، ترغیب دلاتے تھے نا کہ موت کو یاد کرنے کی، قبرستان میں جانے کی نصیحت بھی ہمیں ملتی ہے، اور کہ موت کو یاد کرتے رہنے کی بھی نصیحت ملتی ہے. روزہ نہیں، بستر پہ ہی لیٹتے تھے، اگر تصور ہی بھی کر لیں، ہم جیسوں کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے تصور کرنا، آسان نہیں ہے کہ قبر کا سوچیں، لیکن یاد تو رکھنے کی ضرورت ہے. جب موت ذہن میں ہو، سامنے ہو، تو پھر خود جیسے سمجھ میں آنے لگتا ہے نا کہ کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے نا، کون سے کام ہے جو بہترین ہے، کون سے کام ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اور ایسا عمل میں بھی دیکھیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی نیکیاں ہو سکتی ہیں، بہت سے نیک کام ہو سکتے ہیں. شیطان ہمیں بہکانا ہی چاہتا ہے، پھسلانا ہی چاہتا ہے نا، نفس بھی ہے ہمارا. تو ساتھ ہی اس کوشش کیا ہوتی ہے انسان کو ایک تو نیکیوں کی طرف نہیں جانے دے اس کی، یا نیکی کر بھی رہے ہوں، کچھ چھوٹی سی نیکیاں بس کر لیں اور بڑی نیکیوں کو بس پیچھے ڈالے رکھیں، ہاں کر لیں گے کر لیں گے. حالانکہ اگر کامیاب لینا ہے، سوچیں ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اچھے گریڈ لینے ہیں، تو وہ اپنے کس کام کو پہلے ترجیح دے گا. سوچیں ایک جیسے ہمارے پاس تو امتحان کا پرچہ ہوتا تھا، اس میں ہی ہمیں جس سوال کے سب سے زیادہ نمبر ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے کرنا اصل عقل مندی ہوتی تھی نا، کہ اس جس کے زیادہ نمبر ہیں وہ پہلے کریں تاکہ آگے ٹائم نہیں ملے بھی تو کم از کم جو زیادہ نمبر تو ہم لے لیں. یہاں کے اس میں طریقہ تعلیم میں بھی دیکھیں تو ہوم ورک کے اتنے نمبر ہیں، کلاس ورک کے اتنے ہیں، اس کے اتنے، اس لکھنے کے اتنے نمبر ہیں. تو ایک کیا ہوشیار سمجھدار طالب علم کیا کرے گا، جس چیز سے زیادہ نمبر ملنے ہیں وہ پہلے کر رہا ہوگا نا. اور دین کے کاموں میں جو امتحان ہمیں زندگی کا دے رہے ہیں
اس میں تو اکثر کیا کرنا چاہتے ہیں، جو آسان چھوٹی سی نیکی ابھی ہم کر تو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم، وہ بھی نماز ایسے چھوٹی نیکی نہیں ہے، سب سے بڑی بھی نیکی ہے، لیکن اسے بھی اگر پوری طرح توجہ سے نہیں پڑھنا، بس جیسی تیسی پڑھ ڈالی تو پھر وہ چھوٹی ہو گئی نا۔ یا پھر دوسری اور ایسی چھوٹی موٹی نیکیوں میں قرآن ہی کو سمجھ لیں، قرآن پڑھنا بھی بہت نیکی ہے بڑی، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اس سے بڑی نیکی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا اس سے بڑی نیکی ہے۔ ان سب کو پیچھے ڈال کے دن رات ہم قرآن پڑھتے رہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے تو انشاءاللہ بہت سے برائیوں سے تو بچے رہیں گے، نیکی کچھ تو ملتی رہے گی، لیکن اگر حسن عمل کی فکر ہے تو حسن وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ حسن ہے، جو اللہ کے پاس زیادہ مقبول ہے، جو زیادہ اللہ کے پاس زیادہ ہمیں درجے عطا کرنے والا ہے، تو وہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اگرچہ احسن عمل بھی صرف عمل ہی کرنا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہیں کرنا بھی کبھی نیک عمل ہو سکتا ہے، احسن عمل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، وہ بھی تفسیر قرطبی میں آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ احسن عملہ پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ احسن عمل اس شخص کا ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہر وقت مستعد تیار رہتا ہو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کچھ نہیں کرنا، حرام سے بچنا بھی احسن عمل ہو سکتا ہے نا، حرام سے بچے رہنا، یا بلکہ جیسے صبح جلد اٹھنے کی نیت سے سو جانا، سونا کیسی بے عملی کی بات ہے، لیکن وہ بھی احسن عمل ہو سکتا ہے نا، کہ صبح جلدی اٹھنے کے لیے بیکار میں جاگ رہے ہوں، بیکار باتیں کرتے ہوئے جاگ رہے ہوں، اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان جلدی سونے کی فکر کرے تاکہ صبح جلدی اٹھے۔ دنیا کے سارے کام دھندے بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی جب انسان کوشش کر رہا ہے، جس کو عام تصور کے لحاظ سے نیکی سمجھا جاتا، اس کو ٹائم بھی نہیں مل رہا کرنے کا۔ ایک ماں کو سوچے جب بچے چھوٹے ہیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے، نوافل تک اسے چھوڑنے ہوتے ہیں نا، کہ فرائض ادا کر لے جلدی جلدی، لیکن اپنے بچوں کا حق ادا کر رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کی صحیح طرح جس طرح کرنا چاہیے انہیں بہترین انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک بڑی نیکی کما رہی ہے، احسن عمل کر رہی ہے نا۔ تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دینا، کچھ بھی انسان نہیں کر رہا مگر برائی دیکھی ہے مگر خاموش ہے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، وہ سب بھی احسن عمل ہی ہوں گے نا۔ کسی کو معاف کر دینا وہ مشکل کام ہے، وہ اگرچہ کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن وہ کتنا بہترین احسن عمل ہو سکتا کہ انسان بس معاف کر دے اللہ کے بندوں کو، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ سے مغفرت خود چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، تو وہ بھی احسن عمل ہی ہوگا نا۔ اب ہر شخص نے کیا امتحان دیا، کیسے دیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کا فیصلہ تو ظاہر زندگی کے ختم ہونے کے بعد دوسری زندگی میں ہی ہو سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر احسن عمل بھی ظاہر وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے رسولوں، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جب بتایا ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول انسانوں میں سے مبعوث کیے بھی اسی لیے نا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہو، وہ سب سے بہترین عمل کر کے، انبیاء کرام تو الحسن عمل کرنے والے تھے، سب سے بہترین عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسا بہترین نمونہ تمہارے لیے ہے، اسوۃ حسنہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور وہ سب سے احسن عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہمیں، اور اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے ذریعے پتہ چلے گا اصل اس امتحان کا کلم کیا ہے، اس امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت کو جاننے، احادیث کا اور سنت نبوی کا علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں گے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں، اور ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں چھوٹی سے چھوٹی بھی چیزیں ہو چاہے نا، ایک پانی کیسے پیے، کس طرح سوئے، ان سب چیزوں میں آج مسلمانوں نے تحقیق کر کے بتایا بھی ہے،
کہ میڈیکل کے لحاظ سے بھی کتنے فائدے انسان کے لیے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اگر اس طرح سے سو رہے ہوں، جس طرح سے آپ کھاتے تھے، کھانے کے لیے تک بھی آپ نے کیسی جو ہدایات کی، وہی ہدایات آج سارے ڈائٹیشین کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کس طرح 1/3 کھانا پوری پلیٹ کا بتاتے ہیں نا، یہاں پہ پلیٹ میں کیا کچھ ہو، کتنا کھار ہو، کتنا وہ ہو، کتنا یہ ہو. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں ہمیں ساری سکھائی ہوئی. چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ، اس کے پانی کے لیے جگہ رکھو، ہوا کے لیے جگہ رکھو، کم کھاؤ، اور ان سب میں کتنے فائدے ہیں. وہ تو سنتیں ہیں، وہ بھی ساری اہم ہی ہیں ہمارے لیے. پھر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس بڑے کاموں میں گزری، کیا آپ نے کیا، کیسے انسانوں کو بنایا، کیسے آپ نے تبلیغ کی، کس طرح لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، وہ سارے ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور وہ سب وہ ہم اختیار کر رہے ہوں تو سمجھے کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. پھر وہ احسن عمل ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح سے فکر ہو. اور امتحان حال کا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے جب امتحان حال میں بیٹھے ہوں تو انسان یہ نہیں کرتا کہ کچھ اپنے آپ کو ویسے انٹرٹین کرنے کی زیادہ ہی کوشش کر رہا ہو نا. پرچہ دے رہے ہوں، باہر کی نئی خوبصورت منظر ہو، نظر تک اٹھا کے باہر نہیں ڈالنا چاہے گا. ایک بہترین طالب امتحان دینے کی اصل فکر ہوگی کہ اس کو نہ دے. جو سوال لکھ رہا ہے اس تک کو بھی بنا کے خوبصورتی سے بہت ہی شاندار طریقے سے لکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوگا. امتحان دینے کی فکر ہے، تیزی سے امتحان دے. وقت کی قدر سمجھ میں آتی ہے نا. اس کے جب یہ آیت پڑھیں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے. عرصہ امتحان میں ہوں، امتحان دے رہا ہوں، کتنے ہی لمحات ہمارے سوچے ایسے ہی چھوٹے موٹے، بس کبھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے بہانے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انٹرٹین کرنے کی کوشش میں گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کتنے گھنٹے گزر گئے. اور کچھ نہیں پتا وہ موت کتنی قریب تھی اور کتنی ابھی ہمیں تیاری باقی تھی. جو سوچیں انتظار میں بھی کہیں بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر کے کلینک میں انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، وہ لمحات بھی قیمتی ہیں. اگر اس میں بھی استغفار کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، کوئی بہترین چیز پڑھنے کے لیے لے جا کر علم حاصل ہی کر رہے ہوں، اور فکر ہوگی اسی وقت جب اہمیت پتا ہو کہ زندگی کتنی اہم چیز ہے نا. بس ایسے ہی گزارنے کی ضرورت کے لیے نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے بیکار جو ٹی وی سامنے چل رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں، اس کے بجائے اس وقت سے بھی کچھ حاصل کر لے انسان. تو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ کے بہترین صفاتی نام آ رہے ہیں کہ وہ العزیز ہے اور غفور. اب یہ برگزیدہ اسماء حسنہ کا مفہوم ہم سمجھتے بھی رہے ہیں، تھوڑا جو کچھ سمجھتے رہے وہ بھی یاد کر لیں تو ہم یاد دہانی ہو، اور وہ بھی دیکھیں. اور پھر ان آیات میں، اس آیت میں ان اسماء حسنہ کے آنے سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے پھر وہ بھی دیکھیں. العزیز کے جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے نام کی اس نام کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ یہ قرآن میں آیا نا. ویسے تو فعل کی طرح، ورب کی طرح تو کئی دفعہ ہے، بے شمار دفعہ ہے. جیسے ابھی ہم آیت یاد کر رہے تھے نا، وہ تو عز من تشاء، کہ عزت دیتا ہے جس کو چاہے. اور اسی طرح اور بھی کئی طرح سے وہ نام آتا ہے فعل کی طرح. لیکن العزیز پراپر ناؤن کی طرح بھی یہ لفظ کوئی 92 ٹائم آتا ہے، 92 دفعہ قرآن میں آتا ہے نا. اور اتنی دفعہ وہ نام جو ہمیں سنایا گیا اس کس لیے ہے نا، اس اللہ کو پہچانے، اس نام کے ذریعے سے ہم پہچاننے والے ہوں. اس کا روٹ ورڈ این زے ہے. اجزا جو ہے اس کے دو لازمی اجزا ہوتے، ایک تو طاقت، پاور، المائٹی جیسے اللہ کو کہا جاتا ہے نا، اور دوسرے جس طرح ہم اردو میں عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آنر کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے، تو وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے. العزیز کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے. دنیا کی ہر شے، ہر مخلوق پر وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے. مالک الملک ہے، جس سے چاہے کچھ اختیارات دے،
جسے توت الملک من تشاء، وہ آیت جسے یاد ہی کر رہے تھے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے وہ چھین لے. اور پھر یہ کہ اپنے بندوں کے ساتھ جو کرنا چاہے کوئی اور طاقت ہے نہیں جو اسے روک سکے نا. اس میں سورہ مومنون کے آیت 88 میں آتا ہے 88 میں کہ قل کہہ دیجئے، آپ جیسے پوچھے سے مم بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے کہو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کس کے ملکوت، کون ہے جس کے ہاتھ میں سارے اقتدار ہے، کل شیء ہر چیز پر. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی چاہے تو پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ پناہ نہیں دے، کوئی اور نہیں ہے جو اس کو پناہ دے سکے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی رحمت کرنا چاہے، وہ بھی اس کے لیے بھی آیت ہے، وہ بھی آیت میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ اس کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اس رحمت کو روک سکے. اور اگر کسی بندے کو پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا، اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اللہ کی اس صفت پر ویسے ایمان اگر ہو کہ وہ ایسا العزیز ہے تو کتنا توکل پیدا ہو سکتا ہے نا انسان کو. دنیا کی ہر طاقت سے ایک مومن بے نیاز ہو سکتا ہے، بے نیازی اسے مل سکتی ہے. کیسا بہادر مومن ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ جو العزیز ہے، جو سب پر پورا پورا قابو رکھتا ہے، ہر شے اس کے دائرے اقتدار کے اندر ہے، پورا کنٹرول ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا بس اس پر نہیں چل سکتا، ہر ایک پر اس کا بس چلتا ہے. اور وہ پوری بات جیسے ابھی پہلی آیت میں کہ ہم سمجھ رہے تھے وہ بھی سارے ذہن میں ہی ہے کہ کس طرح سے وہ العزیز اللہ تعالیٰ ہے. ہر بید الملک سے سمجھ میں آ رہا تھا نا، پورا اختیار اس ہے، والا کل شیء قدیر، پوری قدرت وہ ہر ایک پر رکھتا ہے. العزیز کا بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام العزیز ہمیں سمجھاتا ہے نا. اور پھر یہ کہ اس رب العزیز پر ہم جب ایمان رکھتے ہو تو مومن کو بھی جیسے عزت دینے والی چیز ہے نا، اس کے باطل سے دبنے اور اس سے جھکنے سے ایک مومن محفوظ رہتا ہے نا. اس کے بھی اپنی ایک آنر ہے، اس کی ایک اپنی عزت ہے. وہ اپنی جیسے انسانوں کے آگے نہیں جھکتا، ان سے نہیں دب جاتا، اپنے رب کے آگے، صرف العزیز کے آگے وہ جھکنے والا ہے. اس العزیز پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بچانے والا ہے، دوسروں کے آگے وہ نہیں گھگیا رہا ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ الغفور کی صفت آتی ہے. الغفور کا بھی جو ہے نام اس کو غیر فیرے ہے. غفرا کے معنی ہوتے ڈھانکنا، چھپا دینا، کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے نقصان سے بچا سکے. جیسے مغفر اس کو ہیلمٹ کو خود کو کہتے. تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفران کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو گناہ کی عقوبت سے، سزا سے بچا دینا، وہ ہے غفرہ. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانکنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ کانسیپٹ کوئی 300 دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ کسی کی تحقیق ہے، کئی طرح سے آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کہ نام بھی اس سے کئی ہیں. اور غفور یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن غافر الذنب بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الغفار بھی اس کا نام ہے. تو کس طرح وہ ہر تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور الغفور سے خاص یہ نام، حالانکہ کئی نام اور بھی ہیں اسی روٹ پر سے، لیکن صرف الغفور بھی کوئی 90 دفعہ قرآن میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنا بخشش کرنے والا ہے، جتنی دفعہ سوچیں وہ بات سمجھائی جا رہی، انسان کو تسلی دی جا رہی، بتایا جا رہا کہ وہ کیسا معاف کرنے والا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ویسے ہم نے دیکھا اکثر پیر کی صورت میں آتے نا، جوڑے کی شکل میں آتے. العزیز کے ساتھ ایسے الحکیم سب سے زیادہ قرآن میں آتا ہے.
اور اس کے الغفور کے ساتھ غفور الرحیم سب سے زیادہ آتا ہے، اور دو یعنی ناموں کا مل کر بھی پھر ایک کچھ معنی دے رہا ہوتا ہے نا. اسی طرح یہاں پہ العزیز الغفور جو آ رہا ہے وہ بھی کس طرح معنی دے رہا ہے نا. ایک تو ہوتا نا معاف کر دینا، ایک انسان بے بس ہے تو ظاہر ہے اسے معاف کرنے کے سوا وہ اور کیا کر سکتا ہے نا. ایک کوئی ٹائرنٹ وقت کا اس پہ زور چلا رہا ہے تو اس کے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا. ایک بچہ ہے اس پہ کوئی بڑا اس کے ساتھ کوئی ذاتی کا معاملہ کر رہا ہے، وہ اور کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اس سے بدلہ نہ لے. لیکن اللہ تعالیٰ تو العزیز ہونے کے باوجود وہ الغفور بھی ہے. دونوں ہی نام مل کر کیسے ایک دوسرے کو کتنا جیسے کمپلیمنٹ دے رہے ہیں. العزیز بھی سوچیں، العزیز جیسے رحیم کے ساتھ ہی بہت زیادہ آتا ہے. دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس اگر ایسا پاور، ایسے اختیارات، ایسی طاقت ہو تو کیسا وہ غلط استعمال کرتا ہے نا. خصوصاً انسانوں کا سوچیں، تھوڑی سی بھی طاقت مل جائے، کہیں تھوڑا سا بھی اقتدار مل جائے، ایک گھر کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت کسی کے پاس زیادہ ہے، کیسے وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے نا اگر مومن نہ ہو، تقوی متقی نہ ہو تو. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو العزیز ہونے کے بعد انفینٹ پاور رکھنے کے باوجود وہ اپنی طاقت کو کیسے رحمت کے ساتھ استعمال کرنے والا ہے، رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے. وہ چاہے تو ہر ایک گناہ کرنے والے کو فوراً پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، ہر گناہ گار کو پکڑ کے وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، لیکن وہ الغفور بھی ہے. الغفور جو ہے فعول کے بدل میں بہت زیادہ، بہت بڑی معافی دینے والا. الغفار کے جو نام ہے وہ ہوتا ہے بار بار معاف کرنے والا. الغفور کہے تو بہت بڑی معافی، کتنی بڑے انسان گناہ کر دے، کتنے گناہ کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر سکتا ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. عزیز ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو وہ کے ساتھ بخشش کا معاملہ کرتا ہے. وہ کتنے ہی گناہ انسان کر چکا ہو. قرآن میں کتنی جگہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے نا کہ مایوس نہیں ہو، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ہر گناہ اللہ تعالیٰ، تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کے نام کا آنا اس آیت میں کیسی تسلی دینے والا ہے نا. یہی آیت جب ہم پڑھ رہے ہوں، جو آیت جو ہم نے شروع کی، کس طرح اتنا ہم امتحان کے اندر ہیں، امتحان ہو رہا ہے، ایسا عمل کرنا ہے، ساتھ یہ نفس سے جو اتنی آسانی سے پھسل جاتا ہے، اس کے اندر ایک اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہے جو بار بار پھسلاتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کتنی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں. اس میں انسان تو بالکل مایوس ہو کے رہ جائے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے، وہ نام آتے ہیں. العزیز الغفور ہے اللہ تعالیٰ. اس سے مانگے، اس سے مدد مانگے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہماری مدد فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو چاہتے ہیں آپ کی بندگی کرنا، لیکن ایاک نستعین، لیکن آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں ہدایت دے دیں. اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ہدایت دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہدایت دے دے گا. سارے گناہ وہ معاف کر سکتا ہے. کتنے گناہ کر چکے ہوں، پھر بار بار بھی کرتے رہے، پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہے. بلکہ ایک بندہ کبھی مایوس نہ ہو، 10 دفعہ پھسلے 10 دفعہ آئے، 100 دفعہ پھسلے 100 دفعہ واپس آئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے. اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا پلٹنا محبوب ہے. وہ گناہ پہ جتنا غضبناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ رحمت اس کے پلٹنے پہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا. بندہ پلٹے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو جو مشکل امتحان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ العزیز الغفور کی صفت کے ساتھ کیسا آسان بھی لگنے لگتا ہے نا. انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو اور اس کے آگے بڑھتا رہے، امتحان بہترین اپنا کرنے کی کوشش کرے. جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، جیسے مواقع دیے ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین رویہ ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ رویہ اختیار کرے. آگے اللہ مالک ہے. جو غلطیاں ہو گئی اس پہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بخش دے گا. عزیز الغفور ہے وہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے 2 ہی آیات پڑھے،
آج لیکن ان آیات کو ہم اسی طرح سے محبت ان آیات سے کرنے والے ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی. سمجھ میں بھی آتا ہے نا کیوں تھی. کتنا ہم رب سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں، تو اسی کی باتیں سننا پسند بھی آتا ہے نا. دنیا میں ہم جیسے ایک انسانوں سے کسی سے تھوڑی محبت اور بار بار اس کی بات انسان کرنا چاہتا ہے، باتیں اسی کی کرتا رہتا ہے اور اس کی بات سننا چاہتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے، جس کی محبت حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کا بہترین تعارف ظاہر ہے ہمیں سب سے زیادہ پسند آنا ہی چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہوئے ان آیات کو پڑھنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.